संस्कृत जबान का लफ्ज है जो कि बटारक से निकला है। वो हिंदू कारकुन पंडित जो चारों वेद यानी कि हिंदू की 4 मुकद्दस किताबों का इल्म जानते थे, बटारक कहलाते थे। कश्मीर की तारीख के हवाले से लिखी गई सबसे मुस्तनद किताब मुल्हिका राज तरिंगनी के मुताबिक बटारक को इख्तिसार के साथ बट लिखा और बोला जाता था, यानी कि बटारक का एब्रीविएशन या मुहफ़्फ़फ़ बट है। राज तरिंगनी का फुट नोट नंबर 103 मुलाहिजा कीजिए। पंडित किलन और इसके बाद के मुअर्रिखों ने जिन लोगों को बटूट, बट या कहीं कहीं बूट लिखा, उससे मुराद उस फिरका के लोग हैं जिन्हें आजकल बट कहते हैं। ये लोग आम तौर पर तिब्बती नस्ल से हैं और कश्मीर के मशरक और शमाल मशरक यानी आजकल के पहाड़ी अजला, दर्रास, लद्दाख और स्कर्दू में भी रहते हैं। तारीख दानों की अक्सरियत इस चीज की कायल है कि वो हिंदू जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और कश्मीर और पाकिस्तान में पनाह ले ली, उन लोगों को आजकल बट लिखा और बोला जाता है, जबकि हिंदुस्तान में रह जाने वाले आज भी बट ही लिखते हैं, जैसा कि इंडिया की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट या महेश भट्ट वगैरह। 1891 की रियासती मर्दमशुमारी रिपोर्ट में भी बटारक का मुखफ़्फ़फ़ बट ही बताया गया। इससे पहले मैंने जितनी तमयीद बांधी वो ये साबित करती है कि बट और बट एक ही फिरका है। राज तरिंगनी में भी इनको एक ही फिरका लिखा गया। अब लफ्ज बट के लफ्जी और इस्तिलाही मानी जानते हैं तो फरहंगे आसफिया के मुताबिक बट के मानी गार, सुराख या बिल के हैं, जिस तरह के सांप का बिल या लोमड़ी, गीदड़ वगैरह का गार नुमा घर। और रेख्ता डिक्शनरी के मुताबिक बट की असल संस्कृत और इसके मानी आलम, दानिशमंद, फलसफी और फाजिल ब्राह्मण के लिखे हैं। क्योंकि बट हिंदू के मजहबी पेशवा पंडित हुआ करते थे और पंडित हालिस ब्राह्मण कौम है, इसलिए बट हालिस एक ब्राह्मण कौम है। पंडित हरगोपाल ने सफा 77 हिस्सा 2 पर ये अल्फाज लिखे कि राजा असदेव की रानी शरीमिति ने वरीता गीता का, जो कि वशाज भाषा में थी, सोम बट ब्राह्मण के जरिए संस्कृत जबान में तर्जमा करवाया। इस तहरीर में सोम बट के साथ ब्राह्मण लिखना ये जाहिर करता है कि बट ब्राह्मण कौम थी। सर वाल्टर लार्नस ने भी बट कौम को ब्राह्मण ही लिखा। मलक गुलाम अकबर ने भी अपनी किताब बट और बट्टी के अंदर बट कौम को ब्राह्मण लिखा। इस किताब के अंदर मलक गुलाम अकबर ने अपना सारा जोर इस बात पर लगा दिया कि बट और बट्टी एक ही कौम है, लेकिन काफी अरसा के बाद वो इस बात पर कायल हो गया कि बट्टी एक अलग कबीला है जो कि एक राजपूत कबीला है। कश्मीर के जोग्राफिया मुल्हिका राज तरिंगनी के मुताला से भी मालूम होता है कि बट दरअसल ब्राह्मण ही थे। इस सिलसिले में झील डाल से मुत्तसिल जगह बटपुरा का जिक्र है, जहां सदा तीरथ की यात्रा के लिए जमाना कदीम में हिंदू बकसरत आया करते थे और वहां पर बट कौम आबाद थी जो कि मेजबान के फराइज सर अंजाम देती थी। अगर कदीम तारीख की बात की जाए तो बट या बट कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से यहूदा या ज़िबिलोन की औलाद है और अक्सरियत इस बात की कायल है कि इस कबीले का ताल्लुक ज़िबिलोन की औलाद से है। मलक गुलाम अकबर अपनी तसनीफ अफवान और कश्मीरी बनी इसराइल की बाक़ियात में लिखते हैं कि बट कबीला यहूदियों के उन 12 कबीलों में से एक है जो अफगानिस्तान और तिब्बत में आकर आबाद हुए। 570 से 590 कबल मसीह में जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उस वक्त वहां पर याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद आबाद थी। बख्त नसर की कत्तो गारत से बचने के लिए वहां से लोग हिजरत करके तिब्बत और अफगानिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं और फिर बाद में जब इन इलाकों में कहत पड़ता है तो ये लोग यहाँ से हिजरत करके कश्मीर में पनाह ले लेते हैं। बट कौम याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। मलक गुलाम अकबर की इस रवायत की तायीद सर ओलफ कोरे ने अपनी किताब दी पठान में भी लिखी है और इस बात की तायीद परशान हटक की किताब पश्तून में भी मौजूद है। तारीख के मुताला के दौरान एक और रवायत भी मेरी नजर से गुजरी कि हश बिन आस का एक बेटा
بٹ یا بٹ تھا تو اس کی اولاد کو بٹ مانا جاتا ہے، لیکن یہ ایک کمزور روایت ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ شواہد نہیں ملتے۔ اگر کشمیری بٹ قوم کا رہن سہن، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کا بود و باش دیکھا جائے تو اس پر یروشلم اور افغانستان کی بود و باش، ان کے رہن سہن اور ان کے حالات کے اثرات کافی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس لیے ملک غلام اکبر کی یہ روایت کہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل کی باقیات سے ہیں زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بٹ قوم پاکستان کی طرف کب ہجرت کر کے آئی۔ ہندو عہد قدیم کے آخری ایام میں جب راجہ دیو کے خلاف لون اور دیگر فرقوں کا زور کم پڑ گیا تو بٹ قوم نے راجہ کے خلاف شورش برپا کر دی۔ اس سے ملک میں اس قدر بد نظمی اور بدامنی پھیلی کہ راجہ نے مجبور ہو کر اس براہمن فرقے کے قتل عام کا حکم دے دیا اور بقول مصنف تاریخ گلدستہ کشمیر چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ گئی۔ بٹوں نے اپنی ذات تبدیل کر لی، شکلیں بدل لی اور کئی بٹ ملک چھوڑ کر حالیہ پاکستان کی طرف چلے گئے۔ اور اس زمانے میں ایک مثل بہت مشہور ہوئی جو آج تک زبان زد عام ہے کہ نہ بٹوام، یعنی میں بٹ نہیں ہوں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب بالا کوٹ کے مقام پر شاہ اسماعیل شہید اور سکھوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس وقت بھی بٹ قوم نے شاہ اسماعیل شہید کا ساتھ دیا اور شکست کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے بٹوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس وقت بھی بٹوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے راولپنڈی، لاہور اور گوجرانوالہ میں آ کر آباد ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں چند مشہور بٹ شخصیات کا۔ کارکن فرقہ ہونے کی وجہ سے بٹ فرقے کا ہندو عہد قدیم سے ہی ملکی کاموں میں بڑا اثر و رسوخ رہا ہے اور انہوں نے اپنے مذہبی اقدار سے بھی حکمرانان کشمیر کو ہمیشہ مرغوب رکھا۔ چنانچہ جب پروگپت نے 966 عیسوی میں راجہ سنگرام سے تخت چھینا تو اس نے سب سے پہلے جن 5 وزراء کو زہر دے کر قتل کروایا ان میں سے ایک بہو بٹ تھا۔ 1394 سے 1417 عیسوی میں سلطان سکندر بگشکن کا بیٹا سلطان علی شاہ کشمیر کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا وزیر اعظم ایک ہندو سیاہ بٹ تھا جو کہ بعد میں مسلمان ہوا۔ جب سیاہ بٹ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا نام سیف الدین بٹ رکھا گیا اور بادشاہ کی طرف سے اسے ملک کا خطاب دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا بٹ مسلمان تھا۔ سلطان زین العابدین عرف بٹ شاہ کے زمانے میں بوتی بٹ کے ایک براہمن نے عجیب دماغ پایا تھا۔ اسے شاہنامہ فردوسی شروع سے لے کر اخیر تک ازبر تھا اور جب وہ پڑھتا تھا تو بادشاہ وجد میں آ جاتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے نام سے منسوب ایک کتاب زین بھی لکھی تھی۔ سلطان حسن شاہ کا سپہ سالار تازی بٹ ایک مسلمان بٹ تھا۔ یہ وہی تازی بٹ تھا جس کو بادشاہ نے راجہ جموں کی استدعا پر اس کی مدد کے لیے فوج دے کر بھیجا تھا اور تازی بٹ نے تاتار خان حاکم پنجاب کو شکست دے کر سیالکوٹ کو تباہ کر دیا تھا۔ یوسف شاہ چک کے دور میں محمد بٹ اپنے بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ اکبر کی فتح کشمیر کے بعد یہی محمد بٹ تھا جس نے اپنے اثر و رسوخ سے فتنہ اور فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ لدا بٹ سلطان محمد شاہ کا وزیر اعظم تھا۔ مہاراجہ لتادتیہ کے دور میں ستر بٹ، جیا پیٹ کے زمانے میں دیو بٹ اور رانی کوٹا کے زمانے میں بچا بٹ کا نام سنہری حروف میں درج ہے۔ کشمیر پر مغل شہنشاہوں کے قبضے کے دوران بھی بٹ قوم کے فرزند آسمان شہرت اور بلندی پر آفتاب بن کر چمکتے رہے۔ ان میں سے کچھ مشہور عبدال بٹ، حاجی محمد اسلم بٹ، مالو بٹ، مما بٹ پانی پوری علم و عمل اور تجارت اور دربارداری میں ممتاز تھے۔ البتہ افغانوں کے عہد حکومت میں اس قوم کی دنیاوی وجاہت میں زوال آیا۔ اکثر بٹوں نے ٹھیکیداری، شال بانی اور تجارت اختیار کی۔ اس دور کے مشہور ٹھیکیدار وفا بٹ کاکا پوری تھے۔ یہ خاندان بعد میں کاکا پوری خاندان کے نام سے مشہور ہوا۔ تجارت میں ایک بڑا نام خواجہ خالق بٹ سوپوری کا ہے۔ ان کے زمانے میں مسجد لالا صاحب خستہ حال تھی تو خواجہ صاحب نے اس کی از سر نو تعمیر کروائی۔ محمد بٹ جو کہ یوسف شاہ چک کا وزیر اعظم تھا، اس کے دور کے تقریباً 250-300 سال بعد
کارکن بٹوں میں سے سری نگر کے محلہ سکھ ڈفر کے ایک بٹ نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام بہاؤالدین بٹ رکھا گیا۔ اس کی چوتھی پشت میں سے ایک بزرگ نے سری نگر سے نکل کر کمراز کے علاقہ حمل کے ایک گاؤں بہرام پور میں سکونت اختیار کی اور بعد میں یہاں پر کافی رقبہ خرید لیا اور پھر اس کا ایک بیٹا یہاں سے ذیلدار مقرر ہوا۔ اس قوم کے کچھ افراد آج بھی اپنے نام کے آغاز پہ شیخ اور نام کے آخر میں بٹ لکھتے ہیں، جو کہ اس لحاظ سے درست مانا جائے گا کہ شیخ بہاؤالدین بٹ کی اولاد میں سے تمام وہ لوگ جو آج بھی موجود ہیں وہ شیخ بھی ہیں اور بٹ بھی۔ ان کا مختصر سا شجرہ نسب ملاحظہ کیجئے۔ اس شجرہ نسب کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شیخ رشید جو کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر ریلوے رہ چکے ہیں، اس کے دو بھائی اپنے نام کے ساتھ بٹ لکھتے ہیں۔ سکرین کے اوپر دیے گئے شجرہ نسب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بٹ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھنا شروع کر لیا، اس لیے شیخ رشید کا اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھنا اور بٹ لکھنا دونوں درست ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بٹ اپنے نام کے ساتھ خواجہ اور میاں لکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں کچھ نام عزت اور احترام دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا میاں، خواجہ، میر۔ اب خواجہ یا میاں کوئی مخصوص قوم یا برادری نہیں ہے۔ خواجہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آقا یا مالک ہے۔ کشمیر میں صاحبان علم و فن اور بڑے آدمی کے لیے خواجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ روایت دراصل سید علی حمدانی کے ساتھ کشمیر میں آئی۔ سید علی حمدانی نے اس خطے میں اسلامی تعلیمات کو پھیلایا، ان کو عزت و احترام کے ساتھ خواجہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد بہت سے بزرگ اپنے نام کے ساتھ خواجہ اور میاں لکھنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح میر ایک ذات بھی ہے اور اکثر بڑے بڑے قبائلی سردار اور نواب جو ذات کے میر نہیں ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ میر لکھتے ہیں۔ میر دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سردار کے ہیں۔ حیدرآباد دکن کا فرما روا کشمیری نہیں تھا لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ میر لکھتا تھا کیونکہ میر ایک عزت اور احترام کے لیے لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر علی خان نجفی کشمیری نہیں تھا لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ میر لکھتا تھا۔ اسی طرح سے خواجہ میر در دہلی کے رہنے والے تھے اور وہ خواجہ بھی لکھتے تھے اور میر بھی لکھتے تھے۔ اسی طرح سے میر تقی میر نے لفظ میر کو تخلص بنایا حالانکہ وہ آگرہ کے رہنے والے تھے۔ کشمیر میں اکثر سادات اور مغل بھی اپنے نام کے ساتھ میر لگاتے ہیں جو کہ عزت اور احترام کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں ایک قوم یا ذات ایسی بھی ہے جو کہ میر کہلاتی ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور میر قوم ایک خالص کشمیری قوم ہے۔ تاریخ اقوام عالم میں محمد بن فوق نے لکھا کہ جب کشمیری بٹھارک یا بٹ مسلمان ہوئے تو ان کو احتراماً شیخ اور خواجہ کہا جانے لگا۔ ریاستی مردم شماری رپورٹ 1891 کے مطابق بٹ فرقہ کی تعداد 49,414 اور قومیت براہمن اور ان کا پیشہ کاشتکاری اور تجارت درج ہے۔ 1911 میں ان کی تعداد دونوں صوبوں میں ملا کر 1,49,317 تھی اور 1931 کی مردم شماری میں یہ تعداد 1,68,228 رپورٹ ہوئی ہے۔ اب ماضی قریب اور کچھ حالیہ دور کی چند مشہور بٹ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں نے سب سے پہلے نمبر پر مقبول بٹ کو رکھا ہے کیونکہ مقبول بٹ ایک کشمیری حریت رہنما تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرا پہلا اور آخری پیار کشمیر ہے۔ مقبول بٹ کو 1984 میں انڈیا کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کو ایک جعلی کیس میں مقدمہ بنا کر پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس سلسلے میں دوسری شخصیت حریت لیڈر پروفیسر عبدالغنی بٹ ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین حریت کانفرنس مسرت عالم بٹ۔ حالیہ دور کی چند مشہور بٹ شخصیات: سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف بٹ خاندان کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بھی بٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پی ایم ایل این کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف جو کہ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، ان کا تعلق بھی بٹ خاندان سے ہے۔ مریم نواز شریف پاکستان کی حالیہ سیاست کے اندر
एक खास मकाम रखती हैं। इसके अलावा मशहूर शख्सियात में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, मशहूर लखारी और मज़ा निगार डॉक्टर यूनुस भट्ट, साबिक चीफ ISI ज़ियाउद्दीन भट्ट, साबिक चेयरमैन PCB इजाज अहमद भट्ट, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट, इसके अलावा हॉकी के मशहूर प्लेयर इमरान भट्ट, रेसलर इनाम भट्ट, रुस्तम जमा गामा पहलवान, मुसन्फा निसार अजीज भट्ट, अदाकारा निगत भट्ट, मौसीकार खुर्शीद अनवर भट्ट, नावल निगार रजिया भट्ट, दुर्दाना भट्ट और इंडिया से महेश भट्ट, अदाकारा आलिया भट्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुरु भट्ट। तमाम पाकिस्तानी नाज़रीन, और मुझे यहाँ मौका मिला तो मानना पीछे हटूंगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सामने मुख्तलिफ रिवायात रख सकूं। इसके अलावा अगर कोई रिवायत मेरी नजर से नहीं गुजरी तो नाज़रीन, आप कमेंट के अंदर एहतराम के दायरे में रहते हुए मुझ पर तनकीद जरूर कर सकते हैं। खाड़े दी मिट्टी हर मैदान कोरिया जापान जाने सारा हिंदुस्तान बट जितदा निशान बट ने बन लिया सिर ते सेरा लंबी कमीज ते खुला केरा दूरों दूरों देखन लोकी बट दा चेहरा बट ने लाया पंजाब विच डेरा कोई कहंदा बट मेरा कोई कहंदा बट मेरा बट नू पता है ओदा सज्जन वे केड़ा हां ते दुश्मन केड़ा केड़ा दुश्मन केड़ा केड़ा दुश्मन केड़ा केड़ा बटन दा वैर किसे दी नहीं खैर जिन्हें पंगा लेना उन्हें खाने में फैर शिकर दोपहर नंगी पूर में नंगे पैर कर देना सैर बटन दा वैर 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 किसे दी नहीं खैर जिन्हें पंगा लेना उन्हें खाने में फैर शिकर दोपहर नंगी पूर में नंगे पैर कर देना सैर शहर च शोर बट दी डोर बट दे मुकाबले च खलोवे ना कोई होर अख नशीली उच्चा लंबा कद रंग गुलाबी बट ते हाथ विच जैकवार दी चाबी बट जवला नहीं मारदा बट भुखा है प्यार दा बट जवला नहीं मारदा बट भुखा है प्यार दा कम करदा नहीं पाप दा ओदा ठेका नहीं शराब दा रोक चलदा नहीं थानेदार दा बट लड़ाई पंजाब दा बटन दा वैर बटन दा वैर बटन दा वैर किसे दी नहीं खैर जिन्हें पंगा लेना उन्हें खाने में फैर शिकर दोपहर नंगी दूर में नंगे पैर कर देना सैर अग दलावा नूर पावा स्याल बोटियां दरा स्कूला नसीम बटदा पावा पर कहंदा बोतियां तू गंदा ना खड़का थोड़ा जिहा छोड़ा एक नान होर फड़ा